طلبا خوشی کی بات ہے کہ اس ہاسٹل میں پہلی بار الاصلاح کا نظام قائم ہو رہا ہے۔ دینی مدارس میں بطور خاص طلبا کی تقریر و تحریر کی صلاحیت ابھارنے کے لیے، نمایاں کرنے کے لیے، بنانے کے لیے دینی مدارس میں یہ نظام قائم ہے۔ الاصلاح کے ندوۃ العلماء کے نظام سے طلبا کو کم سے کم 3 چیزوں کی صلاحیت پیدا ہو۔ پہلے یہ کہ بولنے کی صلاحیت، دوسرے یہ کہ لکھنے کی صلاحیت، تیسرے یہ کہ بہت سارے طلبا کو انتظامی کاموں کی صلاحیت پیدا ہو۔ خاص اختیارات کے ساتھ ندوے کے ذمہ داران طلبا کو بہت سارے کاموں میں اختیار دیتے ہیں اور انتظام چلانے کا موقع دیتے ہیں، اس سے انتظامی کاموں کی مصلحت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس پروگرام کے ذریعے سے طلبا میں بولنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، لکھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ بہت بڑے عالم بھی بن جائیں، لیکن بولنے کی صلاحیت نہ ہو تو دنیا کو آپ سے نفع نہیں پہنچتا، فائدہ نہیں پہنچتا۔ اسی طرح لکھنے کی صلاحیت نہ ہو تو علمی حلقوں میں آپ سے فائدہ نہیں پہنچتا۔ بعض مرتبہ ایک آدمی بہت بڑا عالم ہوتا ہے، لیکن بولنے کی میدان میں نہ ہونے کی وجہ سے اس کے علم سے نفع نہیں پہنچتا اور اس کی شہرت بھی نہیں ہوتی۔ لیکن الاصلاح کے پروگرام کے ہونے سے اور اس کا اہتمام کرنے سے اور اس میں حصہ لینے سے آدمی کو بولنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، لکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ ایک بہت مفید اور مدارس کے نظام کا بہت بڑا حصہ ہے، خاص طور سے ہمارے ندوے کے نظام کا حصہ۔ آدمی جب بولے گا تو بولنے کے لیے کئی طرح کی صلاحیت پیدا کرنی پڑتی ہے۔ بولنے کے لیے آدمی کو مطالعہ کرنا پڑے گا، لکھنے کے لیے مطالعہ کرنا پڑے گا۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ بولنے کے لیے مطالعہ، علم پڑھانا، صلاحیت پڑھانا، معلومات پڑھانا، لکھنے کے لیے بہت کچھ پڑھنا، یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اچھے خطیب کو خطابت کے لیے جس طریقے سے علمی اپنی صلاحیت بڑھانا چاہیے، معلومات میں اضافہ کرنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، اس کو اپنی عملی صلاحیت بھی بڑھانا چاہیے۔ ایک بہت بڑے مشہور و معروف محدث گزرے ہیں، حضرت ابراہیم ابن یزید ابن شریف تیمی رحمۃ اللہ علیہ۔ بہت بڑے عالم ہیں، بہت مشہور و معروف عالم ہیں، بہت اچھے خطیب بھی تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ جب بھی میں خطاب کرتا ہوں اور دین کی بات کرتا ہوں تو بات کرنے سے پہلے سوچتا ہوں کہ مجھے اپنا عمل بڑھانا ہے، اپنے اخلاق کو بڑھانا ہے، تقریر کے مضمون کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالنا ہے۔
کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا عمل میرے تقریر کے مضمون کے خلاف ہو، اور میرا عمل دیکھ کر، میرا اخلاق دیکھ کر، میرا کریکٹر دیکھ کر لوگ میری تقریر کے مضمون کو جھٹلا دیں۔ آدمی جب کوئی بات کہتا ہے اور اس بات پر یقین ہوتا ہے، اس کی نافعیت پر یقین ہوتا ہے، تو سب سے پہلے وہ عمل کرتا ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مچھلی کھانے کے بعد دودھ پینے سے بیماری ہوتی ہے، یہ بات اگر میں لوگوں کے سامنے کہوں اور خود جو ہے مچھلی کھا کر کے دودھ کا استعمال کروں، تو جس نے میری تقریر سنی ہے، جس نے میرا عمل دیکھا ہے، وہ یہ کہے گا کہ ان کو اپنی بات کا خود یقین ہے۔ تو حضرت ابراہیم ابن یزید ابن شریک تیمی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود بھی وہ کہا کرتے تھے کہ میں تقریر سے پہلے تیاری کرتا ہوں عمل کی، کوئی ایسی بات نہیں کرتا، کوشش کرتا ہوں کہ میں کوئی ایسی بات نہ کہوں جو میرے تقریر کے مضمون کے خلاف۔ حالانکہ یہ ابراہیم ابن یزید ابن شریک تیمی رحمۃ اللہ علیہ اتنے اونچے کردار کے آدمی تھے کہ میرے خیال میں انسانی تاریخ میں، علماء کی تاریخ میں، مسلمانوں کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں مل سکتی جو حضرت ابراہیم ابن یزید ابن شریک تیمی نے اپنے ہم نام ایک بزرگ کے لیے قربانی دی۔ انہی کے معاصر ایک تھے حضرت ابراہیم ابن یزید ابن قیس نخعی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ حکومت کی نگاہوں میں معطوف تھے، حکومت ان کو پسند نہیں کر رہی تھی، حکومت نے ان کو گرفتار کر کے قتل کرنے، شہید کرنے کا پروگرام بنایا۔ اس زمانے میں فوٹو ہوتے نہیں تھے، پولیس گرفتار کرنے کے لیے حضرت ابراہیم نخعی کے لیے آئی۔ اتفاق سے یہ دونوں اسی محلے میں رہتے تھے۔ ابراہیم ابن یزید ابن شریک تیمی کیا پڑھ گئی، ان سے پوچھا کہ آپ کا اسم گرامی، کہا کہ ابراہیم، کہا کہ والد صاحب کا نام کیا، کہا کہ یزید۔ دونوں کی والدیت ایک تھی، دونوں کا نام ایک تھا۔ پولیس ان کو گرفتار کر کے لے گئی اور کچھ دن جیل خانے میں رہنے کے بعد ان کو قتل کر دیا، شہید ہو گئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ جانتے تھے کہ ہم مظلوم نہیں ہیں، آپ وضاحت کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں خود بھی جانتا تھا، لیکن جب پولیس نے یہ وضاحت نہیں طلب کی کہ آپ کے دادا کا نام کیا ہے، قبیلے کا نام کیا ہے، تو بغیر پوچھے اس وضاحت کو کر کے اپنی آپ کو بچاؤں اور اپنے سے بڑے عالم کو جب پھنسا دوں اور ان کو شہید کرا دوں، یہ میں نے نہیں کیا۔ یعنی اپنے ہم نام بزرگ معاصر عالم کے لیے انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملے گی۔ اس کے باوجود بھی ابراہیم تیمی ہمیشہ تقریر کرنے کے بعد ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کردار و کریکٹر ہمارے تقریر کے مضمون کے خلاف۔ عزیز بچوں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم الاصلاح کے نظام سے فائدہ اٹھائیں اور تقریر، تحریر اور انتظامی صلاحیت کی ضرورت تو خال خال کو ہوگی، لیکن ہر طالب علم یہ کوشش کریں کہ اس کی تقریری صلاحیت نکھر جائے، بڑھ جائے، پیدا ہو جائے، بلکہ یہ بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مولوی کے لیے فارغ ہونے کے بعد چند صلاحیتیں تو ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر عربی زبان میں جمعے کا، عیدین کا خطبہ دے سکے، اس کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اگر آدمی مولوی بن گیا، فارغ ہو گیا اور وہ نماز پڑھانے کی صلاحیت نہ ہو،
یہ تو ہمارے لڑکے کے نصاب میں ایک حصہ شامل ہو گیا کہ 2 پاروں کا حفظ کرنا اور اس کو اصول کے ساتھ پڑھنا، یہ جو ہے یعنی ضروری ہو گیا۔ ایک بات میں کہا کرتا ہوں کہ علماء نے لکھا ہے کہ حروف متشابہ کے درمیان فرق سیکھنا فرض ہے۔ جو حروف متشابہ ہیں ان کے درمیان فرق سیکھنا فرض ہے، جیسے چھوٹی سین، بڑی شین، صاد، تا کے درمیان فرق سیکھنا فرض ہے۔ تجوید اور قرات کے اصول کا سیکھنا یہ تو مستحب ہے، لیکن حروف متشابہ کے درمیان فرق سیکھنا فرض ہے۔ لیکن اس فرق سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے یعنی اتنی صلاحیت پیدا کر لیں کہ ہم مافی ضمیر کو ادا بھی کر سکیں، ضرورت کی چیزیں لکھ بھی سکیں، اور یہ ہے کہ نماز پڑھا سکیں اور جمعے اور عیدین کا خطبہ دے سکیں۔ ضرورت اس بات کی، اس لیے آدمی کو اپنا قرآن بھی صحیح کرنا چاہیے، اور یہ کہ تقریری اور تحریری صلاحیت بھی پیدا کرنا چاہیے۔ اور ایک بہت اہم ضروری بات یہ ہے کہ ہم کو طالب علم بن کر اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ طالب علم کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر مسئلے میں شریعت کا حکم معلوم کرنے کی کوشش کریں اور یہ طے کریں کہ جو مسئلے ہمیں معلوم ہو جائیں گے ان مسئلوں پر عمل کریں۔ آپ یہ جانیں گے انشاءاللہ کہ شریعت کے مسائل اور حدیثیں جو ہم تک پہنچی ہیں ان کے 3 ذرائع ہیں، لکھے بھی گئے، اس کے ذریعے بھی پہنچی، اور یہ کہ اللہ رب العزت نے ایک زمانے میں لوگوں کے حافظے بہت مضبوط کیے تھے، ان حافظوں کے ذریعے سے وہ چیزیں محفوظ رہی، لیکن سب سے اہم ذریعہ یہ رہا کہ ہر دور میں مسلمانوں نے، علماء نے مسائل سیکھ کر کے مسائل کو محفوظ کیا۔ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ جو بات سنیں گے یا پڑھیں گے ہر بات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ مسائل یاد بھی ہوں گے، اور مسائل کے پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد بھی ہے۔ اگر ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں فجر سے پہلے 2 رکعت سنت کو سنت موقدہ قرار دیا ہے، ہمیشہ پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ مغرب کے بعد کی 2 رکعت سنت موقدہ ضروری ہے، ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت موقدہ ضروری ہے، عشاء کے بعد کی 2 رکعت سنت موقدہ ضروری ہے، ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنت موقدہ ضروری ہے۔ یہ سنتوں کو یاد بھی ہو جائے گا۔ میں نے یہ جو ترتیب رکھی ہے تاکید کی بھی یہی ترتیب ہے۔ سب سے موقع سنت کیا ہے؟ فجر سے پہلے کی ہے، پھر اس کے بعد مغرب کے بعد کی 2 ہے، پھر اس کے بعد ظہر کے بعد کی 2 ہے، اس کے بعد عشاء کے بعد کی 2 ہے، پھر ظہر سے پہلے کی 4 ہے۔ اگر ہم پڑھیں گے کہ جمعے کے دن فقہ حنفی میں جمعے سے پہلے 4 رکعت سنت ہے، اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ جمعے کے بعد یعنی 4 رکعت بھی ہے، 2 رکعت بھی ہے، صاحبین کے ہاں جو 6 رکعت بھی ہے، اور اتباع سنت میں سب سے ممتاز صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر کے ہاں 6 رکعت اس ترتیب کے ساتھ ہے کہ پہلے 2 رکعت بعد میں 6 رکعت۔ اگر ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو اسی صورت میں عمل کے نتیجے میں ہمیشہ ہم کو یہ بات یاد ہے۔ عزیز بچوں، ایک بات میں کہا کرتا ہوں، قرآن میں کہا گیا ہے کہ جنت ملنے کے لیے 7 شرطیں ہیں، 7 شرطوں کے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ پہلی
پہلی شرط تو ایمان ہے، اور دوسری شرط یہ ہے ایمان کی نماز کی پابندی اور اہتمام۔ نماز کی پابندی اتنی ضروری ہے کہ آپ لوگوں نے فضائل اعمال میں پڑھا ہوگا کہ امام احمد بن محمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑنے سے آدمی اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ بلکہ حنبلی علماء، بلکہ سلفی علماء یہ کہتے ہیں قضاء عمری نہیں ہے بلکہ قضا ہے ہی نہیں۔ وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جب آدمی نماز عمدن چھوڑ دیتا ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے، اور جب نماز پڑھنے لگتا ہے مسلمان ہو گیا۔ والاسلام یہدی بما کان قبلہ، ختم۔ امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عمدن نماز چھوڑنے سے آدمی نماز کافر نہیں ہوتا، لیکن اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دے تو اگر اسلامی حکومت ہو تو واجب القتل ہے۔ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یسجن، قید کر دیا جائے، یسرب، مارا جائے، حتی یتوب ام یموت، یہاں تک کہ توبہ کر کے نماز پڑھنے لگے یا اسی حالت میں مر جائے۔ تو نماز کی پابندی جنت ملنے کے لیے ضروری ہے، لیکن اسی میں ایک تیسری شرط ہے جو خاص طور سے میں اس وقت کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نماز خشوع خضوع سے پڑھنا چاہیے۔ خشوع خضوع کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ نماز کے دوران ہمارے جسم کے اعضاء خواہ نہیں لیں، بلا وجہ نہ حرکت کریں، بلا عذر کے، بلا ضرورت کے نہیں لیں۔ علماء لکھتے ہیں کہ نماز کے اندر بلا وجہ ایک حرکت کرنے سے نماز میں کراہت آتی ہے، ایک رکن میں بلا وجہ 3 حرکت کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب اس کی روشنی میں ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں۔